کہ ڈاکٹر ٹیم کہاں تک پہنچی ہے اور کب تک وہ یہاں پہنچیں گے؟ ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ جو کچھ لوگ یہاں پہ آئے، آپ لوگوں سے بات چیت چل رہی تھی کہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ جیسے ہی ڈاکٹر آئیں گے کروا دی جائے گی، یہ تسلی دی گئی ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، جہاں تک ڈاکٹرز کی رسائی کی بات ہے، ڈاکٹر کی رسائی کے لیے بالکل ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی گئی، نہ ہی ہمیں کوئی یہ کہا گیا کہ ڈاکٹرز کو بھجوا دیا جائے۔ کوئی ایسی خبر ہوتی، کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کے سامنے رکھ دی جاتی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی صحت جو ہے، ان کی جان جو ہے، سب سے اس وقت اہم معاملہ ہے، تو اس کے لیے پوری تحریک انصاف ہی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری، چاہے وہ کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی اور جماعت سے رکھتا ہو، پوری قوم اس وقت فکر کے اندر ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز جو ذاتی معالج ہیں۔ دیکھیں، پیمز کی ٹیم اگر انہوں نے چیک اپ کیا ہے تو پیمز کی ٹیم پر کیسے ہم بھروسہ کر لیں، ان پہ کیسے ہم یقین کر لیں؟ پیمز کی ٹیم تو ظاہری بات ہے سرکاری ٹیم ہے، وہ سرکار کے انڈر آتی ہے۔ اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جب تک عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اعظم یا فیملی اراکین جا کر ملیں اور ان سے گفتگو کریں، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے دریافت کریں۔ تو ہمارا بالکل فوکس یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، وہ جھوٹے مقدمات میں جیل میں۔ اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ ڈاکٹر ٹیم کہاں پہنچی ہے، کب تک انہوں نے اڈیالہ جیل پہنچنا ہے، رابطہ ہے، کہاں پہنچے ہیں، کتنی دیر میں یہاں آ جائیں گے؟ بھائی میرے، میں 2 دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر کی حد تک رسائی اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو ڈاکٹر آئیں گے نا، وہ تو الاؤ ہی نہیں کر رہے۔ وہ تو وزیر اعلیٰ کو ملائیں، آج ملاقات کا دن ہے رفقا کی، 6 لوگ آئے ہوئے ہیں، 5 اور بھی ممبرز ہیں، وہ ان کو بھی ملائیں، اور ڈاکٹرز کی رسائی کے لیے، ان کے چیک اپ کے لیے آلریڈی عدالت کی طرف سے آرڈرز موجود ہیں، تو یہ ان کا رائٹ ہے۔ نواز شریف کے پرویز نام تھے ڈاکٹر کا، یا پتہ نہیں کیا نام تھا، تو ان کے ڈاکٹرز ہر وقت ہی ان کے ساتھ رہتے تھے اور چیک اپ کرتے تھے، ساتھ ان کے موجود ہوتے تھے، بلکہ علاج کے لیے انہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ 4 ہفتوں کے لیے لندن بھجوا دیا گیا تھا کہ آپ جا کر لندن سے علاج کرا لیں، پھر وہ بگوڑے ہو گئے اور واپس نہیں آئے۔ تو عمران خان کو کیوں ان رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے؟ ہم ہر طرح کا لائے عمل آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ لائے عمل آگے بڑھے گا، یہ لائے عمل کے اندر سختی آئے گی اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طریقے سے کیا گیا اور اسی طریقے سے انکار یا ہرڈلز پیش کی گئی۔ اچھا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رات گئے تک آپ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن صبح کیا رد عمل کی تیاریاں ہیں؟ ملک گیر احتجاج ہوگا، کے پی بند کریں گے، سڑکیں بند کریں گے، کارکنان کو کوئی کال دینے کا کوئی پلان سوچا جا رہا ہے، یا ان تمام ایشوز کے اوپر سوچا جا رہا ہے، کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی آگے بڑھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے صبح کے لائے عمل کے حوالے سے، بالکل ساری رات یہاں دھرنا ہوگا، اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں جا کر ہم تمام ٹیم کے ہمراہ سہیل افریدی ہوں گے، اور جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے سینٹ، چاہے قومی اسمبلی، چاہے صوبائی اسمبلیوں سے، وہ تمام کے تمام عہدیداران ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی سنوائی نہ ہوئی تو پھر آپ کے سامنے مزید سخت لائے عمل آئے گا، جس میں ہم نے آلریڈی پہلے ڈسکس کیا ہے مختلف راستوں کو بند کرنے کے حوالے سے، کے پی کو بند کرنے کے حوالے سے، پھر پنجاب، بلوچستان اور سندھ کو بند کرنے کے حوالے سے، پھر اس پہ عمل ہوگا۔ اس وقت ہم تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام کے تمام جتنے سننے والے ہیں یہاں اڈیالہ جیل پہنچیں، اور عمران خان صاحب کی جان کے حوالے سے پوری قوم کو تشویش ہے، ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی، نہ ڈاکٹرز کی، نہ وکلاء کی، نہ فیملی کی، تو آپ تمام لوگ پہنچیں۔ اگلے لائے عمل کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لائے عمل سارا پلان جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ سے پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا، تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن جو تیرا کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر کے کسے خوش کر رہی ہے؟ نہیں، تیرا کے اندر جو آپریشن کیا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپریشن نہیں کر رہے ہیں، ان سے پہلے پوچھیں نا، کبھی کہتے ہیں آپریشن کر رہے ہیں، اور جب ملبہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے، یہ تو خود اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اور حکومت کی اس کے اندر مرضی شامل ہے۔ تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے، اور وہاں 4 ارب روپے کی گرانٹ سی ایم سہیل افریدی نے، ان کی کابینہ نے منظور کی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اوپر والا معاملہ ہے، جو اوپر والے بند کمروں کے فیصلے ہیں، یہ اس کی ساری صورت کے اندر یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تحریک انصاف کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ 20 اور جماعتیں، 21 جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا 15 نکاتی ایجنڈے کے اندر کہ جو یہ معاملہ ہے آپریشن والا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس سے پہلے 14,000 آپریشن انٹیلیجنس بیس کیے گئے، 22 بڑے آپریشن کیے گئے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، ایم پی ایز کو، اسمبلی کو، وہاں کے قائدین کو آن بورڈ لیا جائے، اور بیٹھ کے ایک بہترین طریقے سے ایک پالیسی بنائی جائے جس میں
آپ افغان حکومت کو بھی شامل کریں, وفاقی حکومت بھی ہو, اور امن جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے جس کے اندر کوئی فائدہ بھی حاصل ہو. جیسے عمران خان صاحب نے بنائی اور ڈرونز رک گئے تھے, لیکن جب ڈرونز ہوتے ہیں, جب ڈرونز مارے جاتے ہیں تو اس میں سویلینز کی بھی جانیں جاتی ہیں. تو ہم کتنے اپنے فوجی بھائی شہید کرائیں گے, کتنے ہم اپنے سویلینز کی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے, کتنے لوگوں کو ہم روزانہ بے گھر کریں گے. تو یہ حل نہیں ہے. تو لہٰذا جو حل ہم کہتے ہیں کیا اس پہ انہوں نے عمل کیا ہے؟ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو حل نکالا دہشت گردی کنٹرول ہوگی, تو پھر کیوں خیبر پختونخوا کو ہمیشہ لیبارٹی سمجھا جاتا ہے؟ کبھی افغانستان طالبان کو کہتے ہیں جی کہ اب گڈ طالبان ہو گیا واپس لے آئیں, کبھی کہتے ہیں یہ طالبان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم نے آپریشن کرنا ہے اور اب طالبان واپس جائیں, یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ پالیسیاں غلط ہیں آپ کی. ہم کہتے ہیں کہ بات چیت سے بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائی جائے, بند کمروں کے اندر فیصلے نہ کیے جائیں. جب آپ بہترین طریقے سے ہر ایک کو آن بورڈ لیتے ہیں تو پھر اس مسئلے کا حل بھی نکلتا ہے اور وہ حل دیر پا ہوتا ہے. NCCI کا ایک کیس تھا سہیل افریدی صاحب پر, تو وہاں پر حاضر نہ ہونے کی وجہ سے وارنٹ گرفتاری جاری کی, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے افریدی صاحب کے لیے. دیکھیں, سہیل افریدی صاحب کے وارنٹس گرفتاری, ہر اس بندے کے وارنٹس گرفتاری جاری ہوں گے جو پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرے گا. آپ NCCI کہہ رہے ہیں, آپ نئے سے نئے دیکھیں گے, کبھی پیکا ہوگا, کبھی کوئی اور. پیکا کے اوپر 17 سال کی سزا دے دی گئی ایک ٹویٹ کے اوپر, ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو. تو صرف وہ جھکانا چاہتے ہیں. سہیل افریدی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی وجہ سے ڈاکٹر امجد کو بھی الیکشن کمیشن نے 3 تاریخ کو طلب کر لی ہے کہ آپ آئیں جی, کہ آپ کے احساس جو ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہیں. یعنی جب اس نے کہا کہ آپریشن نہ ہوں, ہمارے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, پھر آمدن سے احساس زیادہ ہو گئے. اور اگر وہ کہے کہ آپریشن آپ کرو, آپ بالکل بہترین جو ہے وہ کام کر رہے ہو, جیسے ملک کو لوٹا جا رہا ہے وہ لوٹتے رہو, تو پھر وہ پرویز خٹک کی طرح قابل قبول ہوں گے, وہ مشیر بھی لگا دی جائیں گے, بلکہ آپ کہیں گے کہ ویلکم, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو عہدہ دیتے ہیں. جن لوگوں نے فوج کے حوالے سے باتیں کی, آج انہیں مسند پر بٹھایا گیا, آج وہ محب وطن ہو گئے, آج وہ پاکستان کے خیر خواہ ہو گئے, جنہوں نے ملک لوٹا, جنہوں نے چوریاں کی, جنہوں نے ڈاکے مارے, اور عمران خان کو اپنی جیل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خودداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کل سپریم کورٹ جائیں گے, CM صاحب بھی ساتھ جائیں گے. اگر ارسٹ کر لیا جاتا ہے جی, کیونکہ وارنٹ گرفتاری تو جاری ہو چکے ہیں, اگر ارسٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, ارسٹ سے کون ڈرتا ہے؟ عمران خان جیل میں ہے, تو اس کے بعد عمران خان کے بعد تمام لوگ اس کے سپاہی ہیں. ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے, تو باقی یہ وارنٹس ہمیں کیا فرق ڈال سکتے ہیں؟ یہ سورسز سے پتہ چلا ہے, اگر سچی ہے خبر تو آپ تصدیق فرما دیں, کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ والی چکی ہے جہاں انجینئر مرزا رہا کرتے تھے, اس کی صفائی کی جا رہی ہے. سننے میں آیا یہ CM کو وہاں جو وزیر اعلیٰ افریدی صاحب ہیں ان کو منتقل کیا جائے گا. نہیں, دیکھیں, بات یہ ہے نا کہ اگر ان کا دل ہونا کہ یہ دھمکیاں دے کے اور کسی کو جھکا لیں گے, آپ عمران خان کے ایک ورکر کو نہیں جھکا سکتے. ان میں سے کسی کو کہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, آج اٹھا کے لے جائیں, مہینوں سے چکی میں ڈالیں, مہینے کے بعد پھر یہ کھڑے ہو. انیس ستی کا بھائی, اس کو کھایا گیا 4 دن کے لیے اور جا کے اٹک چھوڑ دیا بیہوشی کی حالت میں, منگل کو وہ پھر آیا ہوا تھا. تو یہ جذبہ, یہ دل آپ انسان کے دماغ سے کیسے محبت کی؟ 25 کروڑ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان تیری جیت انشاءاللہ.